گا، اور صرف میری باتیں سن سن کے ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کے میرا دیدار کریں، صوبان وہ اولادوں کو بیچ دیتے، میرا دیدار کا سودا کر لیتے۔ میں ان احبا کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ان سے جلدی ملا دے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں من اشد امتی لی حب الناس، کہ میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں یکونون بعدی، جو میرے بعد ہوں گے، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک تمنا کرے گا، لو رآنی بأہلہ ومالہ، اگر سب اہل خانہ کو اور مال کو قربان کر کے بھی محبوب کا دیدار کر سکتے تو وہ کر گزرتے، ایسی محبت ہوگی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کی تمنا کا ہونا، شوق کا ہونا، یہ مومن کی ایک پہچان ہے، محبت کی دلیل ہے۔ عبدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد خالد بن میدان رات کو جب بستر پر لیٹتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو یاد کر کے کہتے، ہم اصلی و فصلی و الیہم یحن قلبی طال شوقی الیہم فعجل رب قبضی الیک، وہ میرے اصل ہیں اور میرے فصل ہیں، ان کی ملاقات کے لیے میرا دل تڑپتا ہے، اللہ میری روح کو قبض کر لیجئے، مجھے جلدی ان کے ساتھ ملا دیجئے۔ صحابہ عنہ کو نبی علیہ السلام سے کیسی محبت تھی اور ملاقات کا شوق کتنا تھا۔ عمر عنہ کا وقت ہے، زمانہ خلافت ہے، اور عمر عنہ رات کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں کہ دیکھوں میں کون کس حال میں ہے۔ ایک مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو کچھ آواز آئی، سننے لگے کیا معاملہ ہے۔ ایک بوڑھی عورت شعر پڑھ رہی تھی جو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں لکھے تھے، علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار، یا لیت شعری والمنایا اتوار، هل تجمعنی وحبیب الدار۔ اب اس نے جب شعر پڑھا، عمر عنہ نے سنا تو اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا نے اندر سے پوچھا، من انت، کون ہے؟ رات ہے، اندھیرا ہے، تنہائی ہے، میرا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو جواب میں کہا کہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب۔ اس نے فوراً دروازہ کھول دیا، اہلا وسہلا، امیر المومنین اندر تشریف لائیے۔ تو عمر عنہ نے اندر قدم رکھا، زمین پر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا امیر المومنین چارپائی پر بیٹھیے۔ تو فرمانے لگے میں چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا جب تک تم میری ایک تمنا کو پورا نہیں کرو گی۔ وہ کہنے لگی امیر المومنین میں بوڑھی عورت کیا تمنا آپ کی پوری کر سکتی ہوں؟ تو عمر عنہ نے فرمایا کہ ابھی آپ نے جو نبی علیہ السلام کی محبت میں لکھے ہوئے اپنے اشعار پڑھے ہیں نا، تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ اللہ مجھے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اکٹھا کر دینا۔ تم اپنے شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر کے عمر کا نام بھی اس میں شامل کر لو کہ ترجمہ یہ بن جائے، اللہ مجھے اور عمر ابن الخطاب کو جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دینا۔ کیا محبت ہوگی ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو محبت کی یہ علامت کہ انسان پھر ان کے ساتھ ان کا دیدار کرنے کے لیے تڑپتا ہے۔ پھر ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر جو امت کا غم تھا، اس غم کو بانٹنا، اس غم کو اپنانا، اس کو کہتے ہیں الشفقۃ علی امتہ والسعی فی مصالحہم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے اوپر رؤوف الرحیم تھے تو بندے کو بھی امت کا غم ہو۔ حدیث پاک میں ہے
جس کے دل میں امت کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کا غم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حدیث مبارکہ ذرا سن لیجئے، کیا عجیب بات فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے. انس ابن مالک الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث انس لانو نے بیان کی ہے، روایت کی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا اخبرکم ان اقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کہ میں تمہیں کچھ لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، یغبط یوم القیامت الانبیاء والشہداء بمنازلہم من اللہ عز وجل، قیامت کے دن جو اللہ ان کو مقام دیں گے اس مقام پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ وہ لوگ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن قیامت کے دن انبیاء ان کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے. علی منابر من نور یکونون علیہا، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. قالوا ومن ہم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، وَيُحَبِّبُونَ اللَّهَ إِلَىٰ عِبَادِهِ، اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں. وَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ نُصَحًّا، اور وہ زمین کے اندر نصیحت کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے بن کر چلتے ہیں. قالوا قلنا، کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ایک اور کاؤنٹر کوسچن پوچھا، یحببون اللہ الی عباد اللہ، اللہ کو بندوں کا محبوب بنانا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، فکیف یحببون عباد اللہ الی اللہ، بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں؟ نبی الاسلام نے فرمایا، یأمرونہم بحب اللہ وینہونہم یعنی اما کرہ اللہ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے روکتے ہیں. فَإِذَا أَطَاعُوهُمْ، جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں، أَحَبَّهُمُ اللَّهُ، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. تو جو دنیا میں اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرے، اس میں خوشخبری ہے علماء کے لیے، خطباء کے لیے، اور دین کا کام کرنے والے سب لوگوں کے لیے، کہ جو لوگوں کو غفلت سے نکال کے اللہ کی طرف لاتے ہیں، وہ اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اللہ کی عظمتیں، اللہ کی رحمت، نعمتیں بیان کر کر کے بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. اور جب بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتے ہیں تو بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس اطاعت کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. لہٰذا یہ حدیث پاک ان کے لیے ہے جو اللہ کو بندوں کا محبوب بنائیں اور بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اصل کام جس کو زندگی میں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے جو دین کے کام کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیتے ہیں. ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ دنیا میں ہر محبت کے پیچھے غرض ہوتی ہے، تو سوچ میں لگ گیا. سوچا ماں باپ کی محبت، دل نے کہا غرض ہوتی ہے، کہ ماں باپ سوچتے ہیں یہ اچھا بنے گا، بڑھاپے کا سہارا ہوگا، اس لیے شفقت کرتے ہیں بچوں پہ، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو سیٹ ہونا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے. اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، اس کے پیچھے بھی غرض کیا؟ کہ ہمیں ماں باپ پیسہ خرچ کریں گے، تعلیم دلوائیں گے، تربیت کریں گے، اور ہم دنیا میں سائے کے ساتھ زندگی گزاریں گے. میاں بیوی کی محبت، دل نے کہا اس میں بھی غرض ہوتی ہے. خاوند کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے،
اور بیوی کو خامد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس محبت کے پیچھے بھی غرض ہے۔ دل نے کہا کہ بھائی دنیا کی محبتیں تو چلو غرض کی ہوئیں، دین کی بھی تو محبتیں ہوتی ہیں، تو چلو پیر اور مرید کی محبت، استاد اور شاگرد کی محبت، تو دل نے کہا کہ اس میں بھی غرض ہوتی ہے۔ بھئی اس میں کیا غرض ہوتی ہے؟ بھئی مرید کے دل میں غرض ہوتی ہے کہ میری تربیت ہو جائے، میں سیکھ لوں ان سے کچھ اچھی باتیں، اور پیر کے دل میں غرض ہوتی ہے کہ اس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو غرض تو ہے نا ہر ایک کے دل میں۔ تو جتنی محبتوں کو دیکھو گے، ہر محبت کے پیچھے آپ کو غرض نظر آئے گی۔ تو دل نے کہا کہ دنیا مطلب دی او یار، کہ دنیا میں اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے پیچھے محبت کی غرض ہوتی ہے، غرض کے بغیر محبت نہیں ہوتی۔ کافی دیر سوچتے رہے، اچانک ذہن میں خیال آیا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی محبت تو غرض کے بغیر ہوگی۔ تو جب یہ خیال آیا تو دل کہنے لگا کہ ہاں، ایک محبت ایسی بھی ہے جو غرض کے بغیر۔ پوچھا کون سی؟ اس نے کہا کہ اس محبت کو سمجھنے کے لیے تمہیں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، تنہائی ہے، ایک ہستی سجدے میں ہے، اتنا لمبا سجدہ، امتی رب امتی رب امتی، اتنا لمبا سجدہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے خیال آنے لگا کہ کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ میں نے انگوٹھے کو ہلایا کہ زندگی کے آثار تو نظر آتے ہیں نا، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ تو دل نے کہا کہ یہ جو سجدہ کرنے والی ہستی اللہ کے سامنے اتنا لمبا رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، ان کو تو امت سے کوئی غرض نہیں۔ کیوں کہ ان کو قرآن میں اللہ نے خوشخبریاں دو دے دی تھیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور دوسری خوشخبری دی تھی فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا نوازے گا کہ تو بس کرے گا۔ جب اللہ نے اپنی رضا کی خوشخبری دے دی تو اب انہیں امت سے کوئی غرض تو نہیں ہے نا کہ ان کی وجہ سے اللہ راضی ہوں گے۔ اللہ نے تو راضی ہونے کی خوشخبری دے دی، تو اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو دل نے کہا کہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے رو رہے ہیں، جو محبت تھی دل میں، جو کڑھن تھی دل میں، اس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سالوں نہیں روتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے 23 سال روتے رہے، 23 سال روتے رہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ملک الموت لینے کے لیے آئے تو آ کر عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ملک الموت ذرا پوچھ کے یہ مجھے بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو، ہے میرے محبوب ہم تمہارے بعد تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ملک الموت میں اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں۔ تو جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے، پھر اس کے دل میں امت کے اوپر شفقت ہوتی ہے، اس کو امت کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، ہدایت کی محنت میں بندہ لگا ہوا ہوتا ہے۔